عادتوں کا بڑا حصہ لاشعوری زمانے میں بنتا ہے. اچھا میں کہتا ہوں جو نیچر ہے نا سر, نیچر کا یا ٹیلنٹ کا میں نے جو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے نام رکھا ہے نا, وہ ہے گفٹڈ انرجی. بہت اچھا. یعنی آپ کو کہیں پیچھے سے کچھ تاریں ملی ہوئی ہیں جن سے انرجی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ انرجی کی شکل جس طرح دیکھیں کوئلہ باربیکیو بنا سکتا ہے لیکن کوئلے کی قسم لوہے کو پگھلا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا سر, وہ انرجی کی شکل ہے, ایک ہی انرجی ہے جو بلب جلاتی ہے, وہی انرجی اتنا بڑا ٹربائن اور کتنی مشینیں چل جاتی ہیں اس سے. ایک چھوٹا سا پمپ ہے جو چھوٹی سی موٹر سائیکل چلا رہا ہے, سلنڈر وہی بڑا ہوتا ہے, V8 بڑی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو ایک پیچھے سے پیدائشی انرجی ہے جو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے, کئی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی. لاشعوری زمانے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ہماری عادتیں بن رہی ہیں. یعنی عادتیں بننے کے زمانے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ عادتیں بن رہی ہیں, اور جب بن چکی ہوتی ہیں. اچھا اردو میں نا عادت کا جو اصل ترجمہ میں وہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے فطرت ثانیہ. واہ. اچھا فطرت ثانیہ میں کہتا ہوں عادت نہیں کرنا چاہیے. جب آپ فطرت ثانیہ کہتے ہیں نا تو پھر عادت کی سمجھ زیادہ آتی ہے. یہ پکی چیز, یہ نیچر کے انتہائی قریب ہے, سیکنڈ نیچر. یعنی یہ سیکنڈ نیچر ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ اگر پیور نیچر کہہ دیں تو پھر تو نہیں بدلی جا سکتی. لیکن سیکنڈ نیچر کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نیچر کو آپ نے بنایا ہے, اس میں گنجائش ہے. اچھا اب وہ اتنی اگر بری عادت ہے یا اچھی عادت ہے, اس کی اتنی بہترین قسم کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. اس کی ٹریننگ کی شکل اتنی, میں کہتا ہوں شاید کوئی ٹریننگ سینٹر, کوئی کاکول, کوئی CSA, کوئی جوڈیشل اکیڈمی اتنی اچھی کوچنگ ٹریننگ نہیں کر سکتی جتنی ہمارے بچپن میں حالات, واقعات, گھر, ماحول ہماری عادتوں کی ٹریننگ کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہے, ایک مثال سے سمجھا, اس نے چیز توڑی, پہلی بار ٹوٹی, اس سے ٹوٹ گئی. اس کے والد نے کہا کس نے توڑی, اس نے سچ بول دیا, اس نے کہا میں نے توڑی. اس کو ایک رشن کے ورڈ کے ساتھ ایک چپیٹ لگ گئی. اسے کہیں مائنڈ کا جو بیسک پرنسپل ہے, پین پلیئر پرنسپل, اس کے مطابق پتہ لگا کہ سچ پہ چپیڑ پڑی. پھر چند دن بعد گلدان ٹوٹا اور اماں نے کہا کس نے, اس نے کہا جی میں نے. اس کو رشن دوسرا زندگی میں ہے. وہ تیسرے رشن سے بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکسٹ ٹوٹے تو کہے میں نے نہیں توڑا. سو جھوٹ کی ٹریننگ ہو گئی اس کی. اب ایک بڑا جو سیٹ ہے سر عادتوں کا, وہ لاشعوری زمانے میں بنا ہوتا ہے. میرا عمر ریاض صاحب یہ تھیسس ہے, غلط ہو سکتا ہے, اس کو کوئی چیلنج کر دے, کوئی حرج نہیں. میرا ویسے تھیسس ہے, جس عادت کو آپ خود نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور چھپانا نہیں چاہتے, وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ اگر اس کی تشہیر کرتے ہیں نا, آپ کو کئی لوگ ملیں گے جی سانو غصہ آتا ہے, ساڈا تے غصہ ہی کنٹرول نہیں ہوتا جی, ساڈے تے ابا جی نہیں آتا سی, ساڈے تے پیدائشی مسئلہ غصہ ہے. جو اس انداز کا بندہ ہے نا سر وہ عادت نہیں بدل سکتا. جس بندے کو اپنے غصے کو چھپانے کی پڑی ہے یا اسے اپنے غصے سے نفرت ہونے لگی, اس نے کوانٹٹی دیکھی کہ اس غصے نے مجھے کتنا نقصان دی, کوانٹیٹائز کی, کوانٹیفائی کر کے دیکھی کہ یار اس غصے نے میرے رشتے خراب کیے. ایک صاحب میرے پاس آ گئے تو میں نے ان کے ایک نان وربل لینگویج سے غصے کو جانا. میں نے کہا جی آپ اکیلے تو نہیں رہتے. عمر ریاض صاحب وہ میرے ٹیبل سے اٹھ کے باقاعدہ میرے گھٹنوں میں آ کے بیٹھ گئے. 52 کی ایج کا. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا جی آپ کے انداز میں ایک تکلیف ہے, غصہ ہے. اس نے کہا جی اس غصے نے میری بیگم کو چھڑوایا, بھاگ گئی, بچے چھوڑ گئے, خاندان چھوڑ گیا, میں اکیلا رہتا ہوں, میرے ملازم بھی چھوڑ جاتے ہیں مجھے. وجہ کیا ہے؟ اس غصے سے اس نے اتنا نقصان کیا. جب بھی اپنی کسی بری عادت کا آپ انجام, نتیجے, نتائج دیکھتے ہیں تو اسے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے اس سے مجھے ہوا نقصان. انسان سر نفع نہیں چھوڑتا اور نقصان لینا نہیں چاہتا. پرابلم یہ ہے کہ عادت اتنی سپونٹینیس ہوتی ہے کہ آپ کا یہ احساس کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے, یہ احساس ختم ہو جاتا ہے.